حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ذریعے بھیجے گئے انبیاء میں سے ایک تھے اور ایک پوری سورہ نوح ان کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کو اللہ کے شکر گزار بندے اور اللہ کے سچے رسول کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو سب کے ذہن میں اس عظیم سیلاب کے نقوش ابھرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نعمان ٹی وی کے ناظرین اسی سیلاب کے بارے میں جانیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے زمین پر لوگ بت پرستی کی پیروی کر رہے تھے۔ یہ فعل عملی طور پر اس طرح عمل میں آیا کہ جب بھی نیک لوگوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو ان کو یاد رکھنے کے لیے مجسموں کو بنایا جاتا اور آخرکار آنے والی نسلیں دیوتاؤں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کر کے ان کی پوجا کرنے لگیں۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوتا ان کو اچھائی برائی سے بچائے گا اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرے گا۔ انہوں نے اپنی بتوں کو ودان، نسرین وغیرہ کے نام دیے، اصل میں یہ ان اچھے لوگوں کے نام تھے جو ان میں رہتے تھے۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی راہ پر گامزن کرے۔ وہ ایک بہترین اسپیکر اور بہت صبر آزما آدمی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو زندگی کے بھید اور کائنات کے عجائبات کی نشاندہی کراتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس نے ان کو واضح کیا کہ کس طرح شیطان نے انہیں اتنے عرصے سے دھوکہ دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس دھوکے بازی کا عمل رکے۔ یہ ان کی زندگی کے 900 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا اور یہ تبلیغ کی گئی کہ وہ نافرمانی نہ کریں تو جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے۔ تاہم مزدوروں سمیت صرف کمزور اور غریب ہی عوام اس پر یقین کرتے تھے، لیکن امیر نہیں۔ ٹھنڈے عدم اعتماد سے بھرپور دولت مندوں نے کہاں غریبوں سے سازی کی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے مقصد سے باز آ جائیں۔ ان کافروں نے کہا ہم آپ کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے جیسے آدمی کی طرح دیکھتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے کم ہیں اور پہلے مشورے میں، اور ہم آپ پر کوئی خوبی نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ تاہم حضرت نوح علیہ السلام نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور منطقی وجوہات فراہم کی۔ کافروں نے مزید بحث کی اور کہا اے نوح، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت سارے تنازعات طے کیے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے سامنے عذاب لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر اللہ چاہے تو صرف اللہ ہی اس پر عذاب لے آئے گا اور پھر تم بچ نہیں پاؤ گے، اور میرا مشورہ تمہیں نفع نصیحت کرنا چاہوں، اگر اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کرے وہ تمہارا رب ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں سب کو اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اپنے سچے دلائل کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر راضی کر رہا تھا کہ وہ ایک گھنٹہ دن کے بعد سال بس سال اللہ پر ایمان لائیں۔ مزید یہ کہ جب بھی وہ انہیں اللہ کے پاس پکارتا تو وہ یا تو اس سے بھاگ جاتے یا اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے اور سچ نہ سننے میں فخر محسوس کرتے۔ بالآخر اسے اوور ٹائم کا احساس ہوا کہ اس کی کوششیں یقیناً بیکار ہیں۔ چنانچہ وہ تھکا ہوا اور غمزدہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غیر مسلمانوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور نوح نے کہا اے میرے رب، کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر مت چھوڑو، اگر آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ غلاموں کو گمراہ کر دیں گے اور وہ بد کردار کافروں کے سوا اور کچھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ لکڑی اور اوزار لے کر سمندر سے دور ایک کشتی بنائیں۔ چونکہ غیر مسلمانوں نے ان کی تیاریوں کو دیکھا، انہوں نے سوچ کر اس کا مذاق اڑایا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے اور ہماری آنکھوں کے نیچے اور اپنی الہامی جہاز کے ساتھ جہاز تیار کرو اور مجھے ان لوگوں کی طرف سے مخاطب نہ کرو جنہوں نے غلطی کی ہے، وہ یقیناً ڈوب جانے والے ہیں۔ کفار کے طنز کا جواب دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور تم جانتے ہو کہ کس کو عذاب ملے گا جو اس کو زمین پر بدنام کرے گا اور کس پر آخرت میں پائیدار عذاب نازل ہوگا۔ آخرکار جب کشتی تعمیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے صبر کے ساتھ اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اللہ نے اس پر یہ انکشاف کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر پر تندور سے معجزانہ طور پر پانی نکلے تو وہ سیلاب کے آغاز کی علامت اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کارروائی کرنے کا اشارہ ہوگا۔
وہ دن آن پہنچا اور پانی کی معجزانہ طور پر رہائشوں پر بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تیز تر تیراب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھولا اور مومنوں اور جانوروں کو اندر آنے دیا، جس کے تحت قریب 80 افراد تھے۔ لوگوں اور جانوروں کی جوڑی ایسی تھی کہ ان کی نسل ترقی کی منازل طے کر سکتی ہیں اور وہ معدوم نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہلیہ اور ان کے بیٹے سمیت غیر مومنین اس کے کہنے کے باوجود داخل نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تاہم ان کے بیٹے نے نہیں سنا اور کہا، میں پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ پر پناہ لوں گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے فرمان سے کوئی محافظ نہیں سوائے اس کے کہ وہ رحمت کرے، اور ان کے درمیان لہریں آ گئی، وہ ڈوب جانے والوں میں شامل تھا۔ بالآخر لہروں نے تمام غیر مومنین کو بہا دیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی شامل تھے۔ اس کے بعد جب پانی جذب ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے اور اس بات پر پکارا کہ ان کے بیٹے اور بیوی نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکمیل نہیں کی۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کی تلاش کی، اس نے ہر ایک کو صندوق سے رہا کیا اور زندگی زمین پر معمول پر آ گئی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بیٹے کو آخری نصیحت کی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔